بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے پاکستان ریزولوشن کے MCQs کو، پاکستان ریزولوشن کے اوپر۔ کوشچن نمبر 1 آئے گا کہ ہو واز سید جمال الدین افغانی۔ سید جمال الدین افغانی کون تھے؟ سید جمال الدین افغانی واز اے پولیٹیکل لیڈر اینڈ ریفارمر۔ سید جمال الدین افغانی جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل لیڈر بھی تھے اور ایک ریفارمر بھی تھے۔ نیکسٹ آئے گا who proposed to make the northern part of subcontinent an independent Muslim state۔ یہ بات کس نے کہی تھی کہ مسلمانوں کا جو ناردرن پارٹ ہے یعنی کہ سب کانٹیننٹ کا، اس کو ایک انڈیپینڈنٹ مسلم اسٹیٹ کے اندر کنورٹ کر دیا جائے؟ تو یہ بات سید جمال الدین افغانی نے کہی تھی۔ سید جمال الدین افغانی نے جو شمالی علاقہ جات ہیں سب کانٹیننٹ کے، ان کو آزاد کر کے ایک مسلم اسٹیٹ بنانے کا ارادہ کیا تھا۔ نیکسٹ آئے گا کہ ہو واز مولانا عبدالحلیم شرر۔ مولانا عبدالحلیم شرر کون تھے؟ تو یہ ایک اردو ناولسٹ تھے۔ ہو واز مولانا عبدالحلیم شرر، تو یہ ایک اردو ناولسٹ تھے مولانا عبدالحلیم شرر۔ نیکسٹ آئے گا وین عبدالحلیم شرر suggested that India should be divided into two ہندو اینڈ مسلم اسٹیٹ۔ مولانا یعنی کہ عبدالحلیم شرر نے کب اس بات کا مشورہ دیا کہ انڈیا کو دو یعنی کہ اسٹیٹس کے اندر، ایک ہندو اسٹیٹ اور دوسری مسلم اسٹیٹ کے اندر کنورٹ کر دینا چاہیے؟ تو انہوں نے 23 اگست 1890 کو ہی باقاعدہ طور پر انہوں نے اس بات کا مشورہ دیا تھا کہ ہندو اور مسلمانوں کی الگ الگ اسٹیٹس ہونی چاہیے۔ نیکسٹ ہے وین خیری بردرز میڈ دا پرپوزل آف پارٹیشن۔ خیری بھائیوں نے، خیری بردرز نے کب پارٹیشن کا پرپوزل بنایا تھا؟ تو انہوں نے 1917 کو خیری بردرز نے پرپوزل بنایا تھا پارٹیشن کے لیے۔ نیکسٹ ہے وین محمد عبد القادر بلگرامی ایڈوکیٹڈ دا ڈویژن آف سب کانٹیننٹ بٹوین دا ہندو اینڈ مسلم۔ تو انہوں نے 1920 کے اندر اس بات کے اوپر زور دیا تھا مولانا عبد القادر بلگرامی نے کہ انڈیا کو دو پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا جائے۔ نیکسٹ ہے ہو کوائنڈ دا ورڈ پاکستان۔ پاکستان کا لفظ کس نے بنایا تھا؟ یہ چودھری رحمت علی نے۔ ہو کوائنڈ دا ورڈ پاکستان، یہ پاکستان کا ورڈ بنایا تھا چودھری رحمت علی نے۔ نیکسٹ ہے دا ورڈ پاکستان مینز۔ پاکستان کا جو اصل لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ لینڈ آف پیور۔ لینڈ آف پیور۔ واٹ از دا ورڈ پاکستان مینز؟ اٹس مین لینڈ آف پیور۔ نیکسٹ ہے ہو روٹ اے بک پاکستان دا فادر لینڈ آف پاک نیشن۔ پاکستان دی فادر لینڈ آف پاک نیشن، یہ بک کس نے لکھی تھی؟ یہ چودھری رحمت علی نے لکھی تھی۔ چودھری رحمت علی نے اس بک کو لکھا تھا، پاکستان دی فادر لینڈ آف پاک نیشن۔ نیکسٹ آئے گا دا اینول سیشن آف مسلم لیگ وچ چینجڈ ایبرپٹلی دا پولیٹیکل ہاریزون آف انڈیا۔ تو یہ کب شروع ہوئی تھی؟ 23 مارچ 1940 کو۔ 23 مارچ 1940 کو اینول سیشن ہوا تھا مسلم لیگ کا، جس نے باقاعدہ طور پر انڈیا کے اندر ایک پولیٹیکل ہاریزون جو ہے اس کے اندر ایک تبدیلی لے کے آ گیا تھا۔ نیکسٹ آئے گا ان 1940 کے اندر ویئر دا اینول سیشن آف مسلم لیگ واز ہیلڈ۔ جو سالانہ اجلاس ہے مسلم لیگ کا وہ کہاں پہ ہوا؟ تو وہ منٹو پارک میں، منٹو پارک لاہور کے اندر جو ہے وہاں پر ہوا۔ نیکسٹ ہے منٹو پارک لیٹر آن کیم ٹو بی نون ایز اقبال پارک۔ منٹو پارک کو بعد میں اس کا نام چینج کر کے کس کے نام پہ رکھا گیا؟ اقبال پارک کے نام پر۔ منٹو پارک لیٹر آن کیم ٹو بی نون ایز اقبال پارک۔ نیکسٹ ہے ہو پریسائڈڈ اوور دا اینول سیشن آف مسلم لیگ ان 1940۔ 1940 کی جو اینول سیشن ہے مسلم لیگ کا، اس کو پریسائڈ کس نے کیا؟ اس کو قائد اعظم نے پریسائڈ کیا تھا۔ قائد اعظم نے جو 1940 کے اندر مسلم لیگ کا اینول سیشن ہوا تھا اس کو پریسائڈ کیا تھا۔ نیکسٹ ہے وین پاکستان ریزولوشن واز مووڈ۔ پاکستان ریزولوشن کب بنی؟ تو یہ 23 مارچ 1940 کو۔
23 مارچ 1940 کو پاکستان ریزولوشن منظور ہوئی۔ نیکسٹ ہے ہو مووڈ پاکستان ریزولوشن، پاکستان ریزولوشن کو آگے کس نے بڑھایا، تو وہ تھے اے کے فضل الحق۔ اے کے فضل الحق جو ہیں انہوں نے پاکستان ریزولوشن کو موو کیا تھا۔ نیکسٹ ہے ہو واز اے کے فضل الحق، اے کے فضل الحق کون تھے، تو یہ چیف منسٹر آف بنگال تھے۔ اے کے فضل الحق جو ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر موو کیا تھا مسلم لیگ کے اینول سیشن کو، تو یہ بنگال کی چیف منسٹر تھے۔ نیکسٹ آئے گا پاکستان ریزولوشن واز سیکنڈ بائی ووم، پاکستان ریزولوشن جو ہے اس کو سیکنڈ کس نے کیا تھا، تو وہ تھے چودھری خالق الزماں اور باقی دوسرے لوگوں نے۔ پاکستان ریزولوشن واز سیکنڈ بائی چودھری خالق الزمان اور باقی دوسرے لوگوں نے۔ نیکسٹ آئے گا وی آر اے نیشن اکارڈنگ ٹو اینی ڈیفینیشن آف نیشن ہوڈ thus they must have a separate homeland where and when this statement was made by قائد اعظم، قائد اعظم نے یہ الفاظ کب کہے تھے، قائد اعظم نے 23 مارچ 1940 کو ان الفاظ کو دہرایا تھا کہ ہم ایک نیشن کی تعریف کے حوالے سے ہر حوالے سے ایک الگ نیشن ہے۔ نیکسٹ آئے گا when the Pakistan resolution was presented before the full house، پاکستان ریزولوشن جو ہے وہ فل ہاؤس کے سامنے کب پریزنٹ کی گئی تھی، تو یہ پریزنٹ ہوئی تھی 23 مارچ 1940 کو۔ 23 مارچ 1940 کو یہ باقاعدہ طور پر پریزنٹ ہوئی تھی۔ نیکسٹ ہے ہاؤ مینی ورڈز ور کنٹینڈ ان پاکستان ریزولوشن، پاکستان ریزولوشن میں کتنے الفاظ دہرائے، تو وہ 400 الفاظ کے اوپر مشتمل تھی۔ ہاؤ مینی ورڈز ور کنٹینڈ ان پاکستان ریزولوشن، پاکستان ریزولوشن میں کتنے ورڈ تھے، 400۔ نیکسٹ ہے ہاؤ مینی پیراگرافس ور کنٹینڈ ان لاہور یا پاکستان ریزولوشن، اس دونوں کا ایک ہی نام ہے، تو اس کے اندر 4 پیراگراف تھے، 4 پیراگراف ور کنٹینڈ ان لاہور یا پاکستان ریزولوشن۔ نیکسٹ ہے پاکستان ریزولوشن اسٹرینگتھن وچ تھیری، تو پاکستان ریزولوشن نے 2 نیشن تھیری جو ہے اس کو باقاعدہ طور پر مضبوط کیا تھا، 2 نیشن تھیری کو مضبوط کیا تھا۔ ہو ریفرڈ ٹو دی پارٹیشن ایز اے ویوی سیکشن آف مدر لینڈ، یہ کس نے بات کہی تھی کہ جو انڈیا کی پارٹیشن ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی ماں کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا، تو یہ ہندوؤں کے لیڈرز نے یہ باتیں کہی تھی کہ انڈیا کی پارٹیشن ایسے ہی ہے جیسے کسی ماں کے 2 حصے کرنا۔ نیکسٹ ہے گاندھی کالڈ پاکستان ریزولوشن، گاندھی نے پاکستان ریزولوشن کو کس نام سے جانا، اس نے کہا کہ یہ ایک اخلاقی غلطی ہے، مورل رانگ، مورل رانگ، پاکستان ریزولوشن کو گاندھی نے ایک مورل رانگ کہا تھا۔ نیکسٹ ہے جناز ڈیمانڈ آف پارٹیشن از جسٹ لائک اے کوئرل بٹوین 2 brothers one who want to slaughter it into 2 pieces to decide amongst them who said it، تو یہ راجا گوپال اچاریہ نے یہ بات کہی تھی کہ جو مطلب جناح ہے کہ جو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں پارٹیشن چاہیے، اس نے کہا کہ اس کی مثال ان 2 بھائیوں کی طرح ہے جنہوں نے ایک گائے کو آپس میں ذبح کیا اور پھر ایک نے کہا کہ یہ میری ہے، دوسرے نے کہا یہ میری ہے۔ نیکسٹ ہے واٹ از دا امپورٹینس آف ریزولوشن آف پاکستان، پاکستان ریزولوشن کی کیا اہمیت ہے، واٹ از دا امپورٹینس آف پاکستان ریزولوشن، پاکستان ریزولوشن کی اہمیت کتنی ہے۔ پہلی اہمیت یہ ہے اٹ شوڈ دا مسلمس ٹو وے آف فریڈم فرام برٹش ٹائرانی اینڈ ہندو پرسیکیوشن، کہ اس نے ایک تو مسلمانوں کو راستہ دکھایا کہ وہ برطانیہ سے اور ہندوؤں سے اپنی آزادی لے سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اٹ ریفلیکٹڈ دا انٹر موسٹ ہوپس آف دی مسلمس، اس کے اندر مسلمانوں کے جو جذبات ہیں اور ان کی جو امیدیں ہیں وہ باقاعدہ طور پر نظر آتی ہیں۔ اور تیسرا اٹ ڈیلینیٹڈ اے کلیئر گول فار دی مسلمس، اس کے ذریعے مسلمانوں کو اپنا ایک مکمل طور پر مقصد نظر آ گیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور آج کا لاسٹ کویسچن یہ بنے گا کہ پاکستان ریزولوشن واز ریٹن ان انگلش اینڈ ہو ٹرانسلیٹڈ اٹ انٹو اردو لینگویج، یعنی کہ پاکستان ریزولوشن جو ہے وہ پہلے انگلش میں لکھی گئی تھی لیکن بعد میں پھر اس کا ترجمہ اردو میں کس نے کیا، تو مولانا ظفر علی خان نے، مولانا ظفر علی خان نے اس کا اردو میں ترجمہ کروایا تھا۔